جی ناظرین اکرام، یہ نقشہ ہے مینا کا۔ مینا کے مکاتب تمام یہاں پہ موجود ہیں، اور جو سبز رنگ کے جو مکاتب ہیں ان کی نشاندہی کی گئی ہے پاکستانی مکاتب۔ اس کے اندر پاکستانی مکاتب جو سرکاری اسکیم کے ہیں، اس کو گریڈ کی شکل میں بنایا گیا ہے، جو اوپر سے یہ ABC اور یہاں پر 1 2 3 4 5 6 7، تو یہ میپس یہ وہاں پر بھی لگے ہوئے ہوں گے، مینا کے اندر بھی، یہاں پر بلڈنگز میں بھی ہم ڈسٹریبیوٹ کریں گے تاکہ عازمین حج کو مینا سے بہتر آگاہی ہو سکے۔ آپ کو مزید یہ بتاتا جاؤں کہ مینا کے اندر جو 2 سڑکیں ہیں جو عزیزیہ سے مینا کی طرف جاتی ہیں، نمبر 1 عبداللہ سڑک جو ہے یا روڈ عبداللہ روڈ، اور دوسری ملک خالد روڈ۔ تو یہ 2 راستے ہیں، عزیزیہ تقریباً اس سائڈ پر ہے، اور یہ 2 مین روڈز ہیں جو کہ مینا کے اندر پہنچتی ہیں۔ اور زیادہ تر عازمین حج کو، بلکہ تمام عازمین حج کو بسوں کے ذریعے 7 اور 8 ذی الحج کی درمیانی شب میں ان کو موومنٹ ان کی شروع ہو جائے گی مینا کے اندر۔ اگر یہاں سے آپ کو میں کلوزلی دکھا سکوں تو یہ 56 روڈ اور یہ 62 روڈ، ان دونوں کے درمیان زیادہ تر جو ہمارے پاکستانی مکاتب ہیں ان دونوں روڈز کے درمیان ہیں۔ ان کے نام بھی ہیں، اس کو طریق زہرہ کہتے ہیں 56 روڈ کو، اور جو 62 ہے اس کو سوق العرب کہا جاتا ہے۔ تو یہ زیادہ تر جو مکاتب ہیں ہمارے یہ 56 اور 62 ان 2 روڈز کے درمیان ہے۔ اور نیچے اگر آئیں، یہاں پر بھی ایک بڑا کلسٹر موجود ہے پاکستانی مکاتب کا، اور یہاں پر یہ روڈ ہے 64۔ یہ 64 اور 62 کے درمیان یہ بڑا کلسٹر موجود ہے۔ جہاں تک بات ہو گئی کہ بس کی یا ٹرین کی، تو مینا سے آگے عرفات اور مزدلفہ آنے کے لیے جو زیادہ تر مکاتب ہیں، 63% لوگوں کو ہم ٹرین دے رہے ہیں، جو جس طرح ہمیں سعودی عرب نے بتایا۔ تو یہ سارا کلسٹر جو ہے، اس میں مکتب نمبر 31 30 29 28 27 یہ سارے نظر آ رہے ہیں، 25 20 19 18 ان سب کو ٹرین ملے گی۔ اسی طرح اگر یہاں پہ آ جائے مکتب 10 9 18 16 15 ان کو بھی جو ہے نا ٹرین مل رہی ہے۔ اور جو باقی جو شروع میں جو جمرات کے نزدیک ہے یہ بائی بس جائیں گے، اور یہ بڑی آئیڈیل سچویشن ہے، کیونکہ جو نیو مینا کے قریب ہیں مکاتب ان کو ٹرین ملے گی۔ یہ جمرات کے لیے یہاں سے ٹرین، یہ اسٹیشن مینا 1 کا لگتا ہے، اور ان کو مینا 2 کا اسٹیشن لگے گا، تو یہ رمی جمرات کے لیے بائی ٹرین جائیں گے۔ آپ کو مزید ایک اور بات بتا دوں کہ آپ نے ان نقشوں کو دیکھ کے ان سے آگاہی حاصل کرنی ہے۔ یہاں پہ پول نمبر دیے ہوئے ہیں، مثال کے طور پر اگر میں بات کروں مکتب پاکستان جو ہمارا کیمپ آفس ہے، اس کا نمبر دیا ہوا 20/56۔ اٹس مین کہ یہ 56 نمبر روڈ پہ ہے اور پول نمبر 20 کے قریب موجود ہے۔ اسی طریقے سے جتنے بھی مکاتب ہیں سب کے اوپر یہ پول نمبرز دیے ہوئے ہیں۔ اگر یہ 31 نمبر مکتب کی بات کروں تو یہ 4/510 ہے۔ ایک ذیلی روڈ ہے 510 نمبر کی، جو کہ یہ بڑی روڈ 64 اور 62 کے درمیان میں آتی ہے۔ تو یہ 510 کے اوپر 4 نمبر پول پہ یہ کیمپ موجود ہے۔ اگر میں بات کروں حرم یہاں پہ کس سائڈ پہ ہے، تو یہ جو جمرات والی سائڈ ہے یہاں پہ آگے حرم آئے گا، اور اسی طریقے سے مینا کی جو مشرقی سائڈ ہے وہاں پر آپ کا مزدلفہ، اس کے ساتھ یہ مزدلفہ اور عرفات کی طرف یہ راستے، یہ مختلف روڈز آ رہی ہیں، اور یہاں پہ آ کے یہ پھر مرج ہوتی جاتی ہیں، اور مرج ہونے کے بعد یہ تقریباً 4 راستے بن جاتے ہیں صرف۔ طریق مشاط ایک بڑی اہم روڈ ہے جو کہ ساری شیڈڈ ہے، اور یہ یہاں سے شروع ہوتی ہے، یہ پیدل چلنے کا راستہ ہے، اس کو طریق مشاط کہا جاتا ہے، اور یہ بھی پیڈسٹرین وے ہے، اور جو یہ یہاں سے لے کے جمرات تک سارا شیڈڈ ہے، اور جمرات سے نکلنے کے بعد آگے حرم کے لیے بھی یہی راستہ ہے، وہ بھی شیڈڈ ہی ہے۔ ایک اور جو اہم چیز ہے کہ جب عازمین کرام مینا سے عرفات کی طرف روانہ ہوں گے، تو اس میں جیسے آپ کو پہلے بتایا کہ 63% جو ہیں وہ بائی ٹرین جائیں گے، اور باقی جو ماندہ جو ہیں وہ بائی بسز جائیں گے۔ عرفات سے واپس مزدلفہ کے لیے بھی اسی ترتیب سے آئیں گے، اور مزدلفہ سے آگے پھر جو لوگ ٹرین والے ہیں وہ ٹرین کے ذریعے جمرات جائیں گے، اور جو بسز والے ہیں ان کو مزدلفہ اور مینا کی باؤنڈری پر اتارا جائے گا۔ یہ مینا کی ساری خیمہ بستی جو ہے اس کے اندر گاڑی الاؤ نہیں کی جاتی، نہ کوئی ٹیکسی نہ کوئی بس یہاں پہ جا سکتی ہے۔ تو بسز والوں کو بھی مکتب مینا کے باہر اتارا جائے گا، یہاں سے پیدل اپنے مکتب میں جانا ہوگا۔ اسی طریقے سے آپ جمرات اگر جا رہے ہیں، جمرات سے آپ نے حرم چلے گئے، حرم سے اگر آپ واپس آنا چاہتے ہیں تو 3 راستے ہیں۔ جمرات سے حرم جانے کی بھی 3-4 طریقے ہیں۔ نمبر 1 اور سب سے آسان طریقہ جو ہے وہ پیدل چلنے کا راستہ ہے، جو کہ یہاں سے جمرات کمپلیکس سے حرم کے لیے 3.25 یا 4 کلومیٹر کا راستہ پیدل بنتا ہے۔ سارا شیڈڈ راستہ ہے، فوارے لگے ہوئے ہیں، بڑا اچھا راستہ ہے، زیادہ تر لوگ وہاں سے جاتے ہیں۔
اس کے علاوہ وہاں شیشہ بن داؤد کی طرف اگر نکل جائیں تو وہاں پر آپ کو ٹیکسی بھی مل سکتی ہے، کوسٹر یا بسز بھی مل سکتی ہیں، شاید سعودی وائٹ بسز بھی وہاں پہ موجود ہوں۔ اور واپسی پہ بھی اگر آپ حرم سے واپس آنا چاہتے ہیں تو آپ کو وہاں پر ٹیکسی کے ذریعے بھی آئیں گے، لیکن وہ پھر یہاں باہر اتارے گی، آپ کو مینا کے خارجی راستوں میں اتارے گی، یہاں سے آپ کو 1-1.5 کلومیٹر اندر جانا پڑے گا۔ جو ٹرین کے ذریعے آ رہے ہیں ان کو بھی یہاں سے پیدل اپنے خیمے میں جانا پڑے گا، جو کہ ان کو یہ تقریباً آدھے گھنٹے کا راستہ بنے گا۔ ایک آخری بات آپ کو میں عازمین حج کو یہ بتا دوں کہ جب یہ مینا کے جو حج کے 5 ایام ہیں، اس کے اندر اپنا سامان کم سے کم رکھنا آپ نے، جتنا زیادہ سامان ہوگا زیادہ مشکل ہوگی آپ کو۔ تو سامان ہم نے بارہا آپ کو بتا دیا ہے کہ ایک چٹائی ہوگی، کمبل ہوگا، کوئی مسواک وغیرہ، یہ جوتوں کا اضافی کوئی جوڑا، یا اس طرح آپ نے بڑی چارجر وغیرہ آپ رکھ سکتے ہیں، تو بڑی آپ نے لمیٹڈ چیزیں رکھنی ہیں۔ زیادہ سامان بالکل نہ لے کے جائیں، سارا بلڈنگ میں چھوڑ کے جائیں، اور یہ تاکہ آپ کے حج کے 5 ایام جو ہیں وہ آسانی سے اور ہلکے پھلکے ہو کے طے ہوں۔ اپنے جو شدید موسم ہے اس کا آپ نے خیال کرنا ہے کہ وہاں پر آپ نے چھتری کا استعمال کریں، پانی مشروبات کا استعمال کریں۔ ایک اور چیز اہم چیز میں آپ کو بتانا بھول گیا کہ جہاں پہ یہ خارجی اور داخلی راستوں پر، اہم چوکوں پر یا روڈز پر، جہاں پر معاونین حج ہمارے تعینات ہوں گے، ان کی پوسٹیں ہوں گی، جمرات کے داخلی خارجی راستوں سے لے کے مینا کے یہ ان مقامات پر بھی ہوگی۔ اہم چوکوں پر ہمارے معاونین وہاں پہ تعینات ہوں گے، پاکستانی جھنڈا لیے ہوئے، اور سبز سکارف ان کے گلے میں ہوگا، یہ ان کی نشانی ہوگی، اور ان سے بھی آپ راستہ، ان کے پاس نقشے وغیرہ موجود ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ کو ڈاؤٹ ہے اپنے کس مکتب میں آپ نے جانا ہے، آپ کو راستہ اگر سمجھ نہیں آ رہا تو آپ ان سے بھی پوچھ سکتے ہیں۔ نیز جو موبائل ایپس ہیں جس طرح حج لوکیٹر ہے یا پاک حج معاون ہے، ان کو بھی آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں، اور جس راستے پہ آپ جائیں اپنی جگہ اس کو پن کر لیں تاکہ واپس آتے ہوئے آپ کو کوئی مشکل دشواری نہ ہو۔ ایک اور اہم چیز، جس طرح کہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ مینا کے اندر ساری موومنٹ آپ کی پیدل ہے یا پھر یہ ٹرین کے ذریعے ہے، اور ٹرین سے اپنے مقاصد میں بھی پیدل آپ نے جانا۔ تو اگر آپ کنکریاں پیدل مارنے جا رہے ہیں آپ، تو یہ جمرات ہے جی، اور یہ یہ 3-4 روڈز ہیں، یہ 114 ہے، 112 یہ پریسٹیرین جو راستہ ہے، اور یہ بھی یہ 56 والی آگے جا کے پھر ساری مرج ہوتی ہیں، اور یہ ہے جمرات کمپلیکس آپ کا۔ تو یہاں پہ جب آپ کنکریاں مار لیں گے، یہ ملٹی سٹوری بلڈنگ ہے، تقریباً 4-5 منزلہ بلڈنگ ہے۔ جو ٹرین والے ہیں وہ چھت کے ذریعے یہاں پہ رمی جمرات کر کے واپس آتے ہیں۔ پھر یہ جو واپس باہر آنے کے راستے، یہاں سے بعض حاجی اسی وقت حرم جانا چاہیں گے تو حرم کے لیے یہاں الٹے ہاتھ پر پریسٹیرین وے ہے، وہاں سے جا سکتے ہیں، یا اگر سیدھا چلے جائیں تو شیشہ بن داؤد ہے۔ اور اگر جو لوگ وہاں سے واپس اپنے خیمے میں آنے چاہیں تو وہ یہ دیکھ لیں کہ انہوں نے سب نے لیفٹ ٹرن کر کے یہاں سے آنا ہے۔ اور آپ کو یہ بتا دوں کہ انہوں نے آنے اور جانے والے راستے بالکل الگ رکھے ہوئے ہیں تاکہ آپس میں حاجیوں کا کوئی بھی اس طرح کا کولیجن کا امکان نہ ہو۔ اور جب آپ یہاں پہ پہنچیں گے تو آپ کا یو ٹرن شاید بند ہوں گے، اور آپ کو یہ کنگ عبداللہ سے واپس آ کے یہاں پہ جانا پڑے گا۔ اسی طرح یہ والے جو لوگ ہیں ان کو بھی شاید آگے سے آ کے یو ٹرن لینا پڑے۔ تو جس طرح بھی رش کے مطابق سعودی حکام جیسے بھی آپ کو ہدایات دیں، اس کے لیے اس پہ آپ نے عمل کرنا ہے، اور آپ نے ذہنی طور پر تیار رہنا ہے کہ آپ کو واپس آتے ہوئے لمبے یو ٹرن سے واپس آنا پڑ سکتا ہے، کیونکہ درمیان میں اگر یہ وہ حاجیوں کی آپس میں کراسنگ ہوگی تو وہاں پر زیادہ امکان ہے کسی حادثے کا یا اسٹیمپیڈ کا۔ تو یہ چیز بالکل آپ ذہن میں رکھیں کہ آپ کو ایکسٹرا چلنا پڑ سکتا ہے۔ اسی لیے ہم نے آپ کو بار بار تربیت میں بھی پاکستان میں بھی بتایا تھا کہ پیدل چلنے کی مشق کریں، کیونکہ حج کے ایام میں آپ کو لا محالہ آپ کو پیدل چلنا پڑتا ہے۔